اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا قالوا وہ بولے یا انہوں نے کہا ادعو دعا کر ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین کے بتا دے۔ ہم کہتے ہیں نا بیان کرنا یبین، تو یہ اسی لفظ سے نکلا ہے یبین، امر کا صیغہ ہے کہ بتا دے لنا ہمیں ماہیا کہ کس قسم کی ہے وہ، ماہیا کہ کیا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظی مطلب آپ کر سکتے ہیں۔ ان بے شک بقرہ وہ گائے تشابہ مشتبہ ہوگی، تشابہ کہتے ہیں یعنی دو تین چیزوں کا ذہن میں آ جانا، آپ فیصلہ نہ کر سکنا، تشابہ مشتبہ ہو گئی، جیسے آپ کہتے ہیں نا متشابہات لگ رہا ہے کہ علینا ہم پر، علامہ نہ پر، یہی اللہ کے ساتھ نون الف نہ آگا تو ہم کہیں گے علینا ہم پر، وہ انا اور ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمحتدون راستہ پا لیں گے، ہدایت پا لیں گے، لمحتدون راستہ پا لیں گے یا ہدایت پا لیں گے۔ قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ نے، انہو وہ، یقول انہا فرماتا ہے کہ وہ، یقول وہ کہتا ہے، یہ انہا وہ، بقرتن ایک گائے ہے، لا ذلول، دیکھیں بقرتن کا من نہ نکرہ ہے، نکرہ کی علامت ہے اوپر تنوین آ گئی تو زبر، ایک گائے ہے لا ذلول کہ جوتی نہ گئی، نہیں گئی ہو۔ جوتی یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کسی کی مطلب کھیتوں میں اور ہل چلانے میں اور کنویں سے پانی نکالنے میں، یہ اس طرح میں اس گائے کا استعمال نہ ہوا تو اسے کہتے ہیں ذلول۔ اصل میں ذلول کہتے ہیں کہ اتباع کر دینا، کسی کی بات کو مان لینا، اسے کہتے ہیں ذلول۔ تو لا ذلول کہ جوتی نہ گئی ہو، تو سیرو کہ ہل چلاتی ہو، ارضا، ارضا مانا زمین میں، ولا تسکی اور نہ پانی دیتی ہو، ہرسا کھیتی کو، ہرسن کہتے ہیں کھیتی کو، ہرسن کسے کہتے ہیں؟ کھیتی کو۔ اسی سے نکلے لفظ حارث، آپ نے نام بھی سنا ہوگا مرد حضرات کا، بچوں کا نام رکھتے ہیں حارث، حارث، تو حارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیتیوں میں بیج بونے والا کسان، حارث، تو ہرس کھیتی کو کہتے ہیں، حارث اسی سے اس میں فائل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کھیتی کرنے والا۔ ولا تسکی اور نہ پانی دیتی ہو، ہرسا کھیتی کو، مسلمتن صحیح سالم، یہ اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے مسلمتن صحیح سالم، لا شیعتا نہیں کوئی داغ، شیعہ کسے کہ داغ کو، لا شیعتا فی ہا، فی مانا میں، فی مانا میں، ہا مانا اس میں، فی ہا دیکھیں یہ ضمیر متصل آ رہی ہے، لا شیعت فی ہا کوئی داغ نہ ہو اس میں، کس میں؟ گائے میں، کالو انہوں نے کہا، آل آنا اب، آل آنا کا کیا مطلب؟ اب، جئتا تو لایا، جا کا مطلب ہوتا ہے آیا یا لایا، جئتا تو لایا، بالحق کی ٹھیک بات، جئتا بالحق کی، جئتا تا زبر، تا میں نے کیا کہا تھا مخاطب کے لیے آتا ہے تم، جئتا تو لایا بالحق کی ٹھیک بات، حق کی بات۔ اب دیکھیں قال الآن جئتا بالحق، اب تو ٹھیک بات لے کر آیا ہے موسیٰ ہمارے پاس، فذبحوا پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادو اور قریب نہ تھے، یفعلون کے ایسا کر لیں گے، وما کادو اور قریب نہ تھے، کادا یہ افعال مقاربہ میں سے، آپ صرف نحو میں آگے جا کے پڑھیں گے خود سمجھ آ جائے گی، کادا اسی سے نکلا ہے، کادا کہتے ہیں کسی بات کو، کسی زمانے کو، کسی واقعے کو قریب لے آنا، یعنی قریب کا، وہ ماں کادو، اب میم علی ماں آ گیا مطلب نہیں، وہ ماں کادو اور قریب نہ تھے، یہ فالون کے ایسا کر لیں گے، وہ از اور جب قتل تم نے قتل کیا تم نے، نفسن ایک شخص کو، ایک نفس کو، فدارا تم پس پھر تم جگڑنے لگے، فدارا تم، ادارا تم، ادارن کہتے ہیں یا ارتداون کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے پہ بات پھینکتے، دوسرا پہلے والے پہ بات پھینکتے، یعنی کوئی آپ نے ایسا کام کیا لیکن باتیں ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ارتداء۔ فداراتم پس پھر تم جگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، خرجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلا، اور مخرجن نکالنے والا، ظاہر کرنے والا ہے، ما کن تم تکتمون جو تم چھپاتے ہو یا جو تم چھپاتے تھے، واللہ مخرج ما کن تم تکتمون اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تکتمون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باتوں کو چھپانا۔ فقلنا پھر ہم نے کہا، اضربوہ مارو اس مقتول کو، ببعضها اس ذبیحے کے ایک حصے کو، بعض حصے کو، ببعضها بعض اس کے حصے کو، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، موتا مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، ارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ارا، ویریکم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو، آیاتی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، لعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاید، تاکہ،
ہم کہتے ہیں نا شاید وہ آ جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لعل. اب کم آ گیا، ضمیر جڑی ہوئی تو ہوگا کا کما کم، یہ والی ضمیریں. لعلکم شاید کہ تم تاکلون سمجھو یا عقل رکھو. یہ ضروری نہیں ہے یہ جو معنی سامنے لکھے وہ یہی کریں گے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہی کریں. ثم پھر کسد سخت ہو گئے. کسوتن یا کساوتن کہتے ہیں دلوں کا سخت ہو جانا، اس کو کساوا کہتے ہیں، اسی سے لفظ نکلے. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. مونس غائب کا صیغہ، مونس کا فیمیل کا قاصد، کیونکہ آخر میں تا ساکن آ جائے، فعل کے تا ساکن آ جائے، مونس کی علامت ہوتی ہے. مونس کی کیا علامت ہے جی، سن رہے ہیں؟ مونس کی علامت ہوتی ہے کہ تا ساکن آ جائے. اب یہ مونس کا صیغہ ہے. ثم قصد پھر سخت ہو گئے. قلوبکم، قلوبن دل کو کہتے ہیں، کم تمہارے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ہی بعد ذالک اس کے، فہیہ سوو کل حجارہ، حجر پتھروں کہتے ہیں تو اس کی جمع کل حجارہ پتھر جیسے ہیں. کل حجارہ پتھر جیسے ہیں. کسی بھی اسم کے شروع میں لفظ کاف آ جائے اس کے ساتھ ملا ہوا. اب حجارتن ہونا چاہیے تھا پتھر، لیکن شروع میں کاف آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے. میں آپ سے اس کا مطلب اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جیسے کہ کتاب، جیسے کہ پانی. میں کہتا ہوں وہ شربت ایسی ہے جیسے کہ پانی، وہ دودھ ایسا ہے جیسے کہ پانی. یہ جیسے ہے نا تو یہ لفظ کاف آتا ہے، پتلا کاف. تو یہاں ہے کل حجارہ پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارے دل اتنے سخت ہیں، او اشد. اشد مانا سخت، شدت اردو کا لفظ، قسوہ سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں، لما کہ یتفجر، یہ ان فجر کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، مطلب پھوٹ پڑنا. جس طرح چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لما یتفجروا کہ پھوٹتی ہیں، منہ اس سے انہارو نہریں. انہار نہر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. وہ ان منہا اور ان میں سے بعض، لما وہ بھی ہیں، یشککو انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. تیسویں پارے کی ایک سورت بھی ہے سورہ انشقاق، اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. اس سورت کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے کہ زمین پھٹے گی، پہاڑ پھٹیں گے، تو اس لیے انشقاق اسے کہتے ہیں. لما یشککو وہ بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو اور نکلتا ہے. خرج کا مطلب موٹے خا کے ساتھ مطلب ہوتا ہے نکلنا. فیخرجو اور نکلتا ہے، منہ الماء، ماؤن پانی کو کہتے ہیں، منہ اس سے، ماء پانی. وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے تو بعض، لما وہ بھی ہیں، یہبطو جو گر پڑتے ہیں. حبت کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. ہبتن کا مطلب، ہبتن جو بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گر پڑنا، کسی کے ڈر کی وجہ سے بیٹھ جانا، اسے کہتے ہیں حبت. یہبطو جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. وما اللہ بغافل، وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل غافل یا بے خبر، غافل بھی بے خبر ایک ہی لفظ ہے. اما اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو. تعملون فعل مضارع کا صیغہ اور مخاطب کا ہے، تا پیش تا زبر تا آ گیا. تعملون جو تم عمل کرتے ہو. افتتمعون دیکھیں، افتتمعون، افتتمعون کا کیا مطلب ہے؟ افتتمعون کیا تم توقع رکھتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم یہ حرص اور لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے کہنے پہ. یہ لفظ اس سے نکلا ہے، تما سے نکلا ہے. حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، حل کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا، ماذا کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا. کیا تم امید رکھتے ہو، کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے. وقت کان فریقم حالانکہ ہو چکا ہے ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا. ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالتے ہیں، پھر تحریف. یحرفونہ فعل مضارع کا صیغہ تحریف سے نکلا ہے، یعنی بدل ڈالنا. تحریف ہم کہتے ہیں نا قرآن میں تحریف نہیں ہوئی آج تک، تو کیا مطلب ہوتا ہے تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل ڈالنا. تو ثم پھر بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما اکلوہ بعد اس کو سمجھ لینے کے، وہ ہم یعملون اور وہ خوب جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لا چکے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے. اس لیے میں زیادہ پڑھ رہا ہوں، یہ سارا آسان ہے. وَإِذَا خلا اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، یا خلا کے خلوت سے نکلا، یعنی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں. وَإِذَا خلا اور جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے پاس، بعض دوسرے بعض بعض پر. قالو تو کہتے ہیں، اتحدثونم امزمانہ کیا، تحدثونم تحدیث سے ہے، یعنی بات کرنا. اتحدثونم کیا تم بتا دیتے ہو انہیں، بما وہ راز، فتح اللہ جو کھولے ہیں اللہ نے. فتح کا کیا مطلب ہوتا ہے کھولنا. علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ یہ حجت کریں تم سے. محاجہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، بات کرنا، جھگڑا کرنا. لیحاجوکم تاکہ یہ حجت کریں تم سے، بھی اس کی وجہ سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں رکھتے. اولا کیا وہ نہیں، اب زمانہ کیا،
ولا اور نہیں، کیا وہ نہیں، یعلمون، تو پورا معنی کریں گے اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ، ان اللہ، کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعلنون اعلان، جب ہم کہتے ہیں نا اعلان کر رہا ہے، یعنی وہ اونچی بات سے بتا رہا ہے سامنے، یسرون اسرار، اسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ، یعنی چلیں تفسیر میں بتائیں گے، رکوع کدھر ہو رہا ہے؟ آج آپ کا پارا انشاءاللہ آدھا ہو جائے گا۔ ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا امانیہ، امانیہ کہتے ہیں جھوٹی آرزو کو، یعنی ایک تو ہوتی ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، ایک ہوتا ہے جھوٹی تمنا کرنا، تو جھوٹی تمنا جو جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس کو امانیون کہتے ہیں، تو الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزو کے، وانہم اور وہ کچھ نہیں، الا یظنون صرف گمان سے کام لیتے، لفظی مطلب سے تفسیر کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بات میری یاد رکھیے گا، لفظی مطلب سے تفسیر کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، تفسیر سمجھ آتی ہے با محاورات، ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے سے، وہ جو نیچے لائن میں پوری پوری لکھی ہوتی ہے یہ آپ کو اس سے سمجھ آئے گی۔ اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو لفظی بھی بتائیں اور با محاورہ بھی، ہم آپ کو لفظی اس لیے بتاتے ہیں تاکہ صرفی نحو بھی تھوڑی سی بات بھی ساتھ کر سکیں، با محاورہ ترجمہ بعد میں آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ یہ رکوع ماشاء اللہ کافی بڑا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا ہی پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کیا آپ نے ایک پورا ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا قتل کر دیا، پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قاتل کے بارے میں بتا دے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ تم لوگ گائے کو ذبح کرو، تو وہ ایک پورا قصہ تھا گائے، پھر آگے سے انہوں نے حجتیں کرنا شروع کر دی کہ گائے ہم کس طرح کی گائے لے کر آئیں، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ موٹی ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھی ہو، وہ کیسی ہو، تو وہاں تک وہ ساری باتیں کل کہ اگر 10 میں آپ نے سنا ہوگا یا شریک ہوئے ہوں گے تو پھر آپ کو تب بھی سمجھ آئے گی۔ آج یہاں سے آگے چلیں، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے دوبارہ پوچھ کہ اللہ کہتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہو اور شوخ رنگ ہو، ایسی تو یہاں ہمارے پاس بہت سی گائیں ہیں، آپ اللہ سے کوئی ایسا فیصلہ کروائیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہی گائے ذبح کرنی ہے، تو ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گائے ہم پہ مجتمع ہوگی، یعنی بہت سی گائیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کون سی گائیں لائیں، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ لمہتدون، کہ انشاءاللہ ہم یہ راہ پا لیں گے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، اب یہ ایسی نشانی بتائی کہ اس کے بعد گائے انہیں مل گئی، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے لا ذلول جو جوتی نہ گئی ہو، کہ ہل چلاتی ہو، ولا تسقل حرثا اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، یعنی اس گائے سے اس گائے سے یہ دو کام نہ لیے گئے ہوں، ایک گائے اور بیل کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کریں گے، ان سے کھیتوں میں ہل چلائیں گے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کنویں کے ارد گرد وہ گھومتی ہے، جو جو آگے چلتی ہے تو پانی کا ڈول اوپر آ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کام اس گائے سے اس بیل سے نہ لیے گئے ہوں، وہ والی گائے لانا، تو اب انہوں نے اچھا، تیسری کیا مسلمت اللہ شیت فیہا، کہ اس کے اوپر کوئی داغ دبا بھی نہ ہو، یعنی صاف ستھری گائے ہو، جوان ہو، ساری نشانیاں پیچھے آپ پڑھ لیں، ایسی گائے ہو، تو قال الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا ہاں موسیٰ اب ہمیں سمجھ آئی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اب ان لوگوں نے بہت زیادہ گائیں ڈھونڈی، بہت زیادہ گائے، لیکن وہ کسی کے پاس نہ ملی، ایک بچہ تھا اس کے پاس گائے تھی، اور وہ بچہ ایسا تھا یتیم تھا، اور ایک اس کی ماں تھی یا بیمار ماں تھی، اس نے ماں کی بہت خدمت کی، اب اللہ نے اس کو نوازا کیسے دیکھیں، غریب تھا لیکن ایک گائے پہ اس کے پورے گھر کا راشن وغیرہ چلتا تھا، گزارا ہوتا تھا، اب یہ لوگ اس کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گائیں بیچ دو، اس نے کہا میں نہیں بیچ سکتا، میرے سارے گھر کا نظام اسی سے چلتا ہے، میں نہیں بیچ سکتا آپ پر، تو بہرحال جب یہ ان لوگوں نے زور دیا تو اس بچے نے کہا کہ ایسا ایسا کرو کہ میں گائے تب بیچوں گا کہ جب یہ گائے ذبح کرو گے، اس کے جو
चमड़ा होगा, स्किन। इसकी पूरी चमड़ी में सोना भर के मुझे दोगे, मैं तब दूंगा। अब ये भी जाहिर जाहिर सी बात है, सारे लोग मजबूर थे, और इन्होंने कहा कि अब इतना कुछ हो गया है, तो अब इसको इतनी रकम हमें देनी पड़ेगी। तो बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, हम इतनी देंगे। अब हालांकि 3 दिनार में उस वक्त गाय मिलती थी, लेकिन 3 सिक्कों में, आप ये समझ लें। लेकिन उसने क्या कहा, मुझे चमड़ा भर के सिक्कों का दोगे। तो ये लोग मान गए, चूंकि मजबूर थे। बहरहाल ये लोग गाय लेकर वापस आ गए। और जब फजबा हुआ माकादू ये फालून, फिर उन्होंने उसको ज़बह किया, और करीब न थे कि ऐसा कर लेंगे। यानी वो दिल से नहीं चाहते थे कि हम ये गाय वगैरह ज़बह करें। अब चूंकि वो ले आए थे और लोगों के सामने बदनामी हो रही थी, क्यों? उन्हें पता था अगर गाय ज़बह होगी तो गाय फिर जो आगे अल्लाह जो सिलसिला बताएंगे उसके बाद हमें कातिल का पता चल जाएगा, और कातिल थे भी उन्हीं में से, तो वो चाहते नहीं थे दिल से। लेकिन अब चूंकि ले आए थे और लोग बड़े हुजूम के अंदर थे कि अभी मूसा गाय ज़बह करेगा, गाय से एक गोश्त का टुकड़ा निकलेगा, वो मुर्दे के ऊपर लगाएंगे, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह कहते हैं वही कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फिया वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। तुमने एक शख्स को कत्ल किया था, वो जो कत्ल हुआ था, फिर तुमने क्या किया, फद्दारा तुम फिया, एक कहने लगा उसने मारा है, दूसरा कहने लगा उसने मारा है। इधर फद्दारा तुम का क्या मतलब है, तुम आपस में झगड़ने लगे। और अल्लाह जाहिर करने वाला था जो तुम छुपाते, यानी अल्लाह को तो पता है कातिल कौन था। फकुल नजरिबूल, अच्छा जब गाय ज़बह हो गई तो अल्लाह ने कहा अब इसके गाय में से एक हिस्सा, अब कौन सा ऐसा था, बाज मुफसरिन कहते हैं वो दिल था, बाज कहते हैं जुबान थी, बाज कहते हैं दुम थी, बाज कहते हैं जिगर था, कुछ भी था। अल्लाह ने कहा बेबाजिया कि इसका गाय का जो ज़बह की, इसमें से वो वाला एक हिस्सा उठाओ। अब जुबान थी, दुम थी, जिगर था, जो भी था, अब उस मुर्दे पे जाके मलो, या उस मुर्दे को मारो। इजरिबूहु, यहाँ कुरान के क्या लफ्ज हैं कि मारो उस मुर्दे को। जब मारा तो फौरन मुर्दा उठ के जिंदा हो गया, मुर्दा उठ के जिंदा हो गया। अब मुर्दे ने उठ के बताया जी फलां 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 ने मुझे मिलकर कत्ल किया है, तो इस तरह उनके कातिल पकड़े गए। अल्लाह ने यहाँ एक बड़ी अजीब बात की, बड़ी अजीब बात फरमाया, कज़ालिक युहयिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा। देखें बाज लोग आज भी कहते हैं ना, हम जब मर जाएंगे, मट्टी मट्टी हो जाएंगे, तो फिर हमें कौन उठाएगा। देखें जब हम आज भी कब्र वगैरह खोलते हैं, जब कब्र हम खोदते हैं, देखते हैं कि भाई नीचे से पुरानी कब्रों की हड्डियां होती हैं, किसी की दिमाग की हड्डी, किसी की हाथ की हड्डी पड़ी होती है, बाज औकात कहीं अनजान रास्ता हो तो उसके अंदर भी पड़ी होती है। तो वहां लोग कहते हैं, हमारे पास मुसलमान जो ईमान में कमजोर होते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, कैसे हड्डियों के ऊपर गोश्त आएगा, वो जो चलता फिरता इंसान था दोबारा बनेगा। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनको बड़ा अजीब सा लगता है। अल्लाह ने कहा देखो, एक गाय का गोश्त का टुकड़ा लगा, मुर्दा उठ के जिंदा हो गया, कैसे हो सकता है, पहले क्यों नहीं उठा? अल्लाह की मर्जी नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी आई, उठ गया, उठ के। अब ये नहीं है कि गाय का गोश्त का टुकड़ा लगेगा जिंदा होंगे, नहीं, ये तो अल्लाह ने एक तरीका इख्तियार किया। फरमाया कज़ालिक युहयिल्लाहुल मौता, ये मत सोचना कैसे जिंदा होगा, इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करेंगे क़यामत के दिन। आ रही क्या समझ, ये हमारे लिए सबक है। वही युरीकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, कितनी कमाल की आयत है। पहले सारा वाक्य बयान किया, फिर फरमाया कि अल्लाह इसी तरह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। फिर अल्लाह ने कहा कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारती अव अशद्दु कस्वा, कि फिर लेकिन बाज बनी इसराइल वाले ऐसे हैं यहूदी कि इनके दिल सख्त हो गए। फरमाया सिर्फ सख्त नहीं हुए, अव अशद्दु कस्वा, बल्कि बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। और फरमाया अल्लाह ने आगे मिसाल दी कि ये इनके दिल पत्थरों की तरह सख्त है ना। और अल्लाह ने फरमाया लेकिन नहीं नहीं नहीं, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल नार, वो जालमों बाज पत्थर भी ऐसे हैं कि उनसे नहरें फूटती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और उनमें से बाज वो भी हैं कि फट जाते हैं और निकलता है उनसे पानी। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशयतिल्लाह, और अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, अल्लाह की कुदरत और ताकत को देख के, लमा यहबितु मिन खशयतिल्लाह, बाज पत्थर ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं। क्या मतलब है इसका, देखें इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपने सुना होगा पहाड़ से एक पत्थर बहुत बड़ा उतरा और नीचे आ गया, आबादी में आ गया, बस्ती में आके कई गारतवा कर दी, ये वो। बाज मर्तबा पत्थर अपनी जगह खड़ा खड़ा खिसक जाता है। ये क्या होता है? ये असल में अल्लाह की ताकत और अल्लाह का खौफ, अल्लाह के डर की वजह से पत्थर पे जब अल्लाह का डर पड़ता है तो पत्थर अपनी जगह छोड़ देता है। क्योंकि पत्थर बेशक सख्त है, लेकिन अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह की जात उससे ज्यादा सख्त है, अल्लाह की जात उससे ज्यादा ताकत में है। तो वो पत्थर अल्लाह के खौफ की वजह से अपनी जगह को छोड़ देता है, इसलिए अल्लाह ने कहा लमा यहबितु मिन खशयतिल्लाह। क्यों? पत्थर भी जानता है कि अल्लाह है, पत्थर भी जानता है कि नबी है। तो वल्लाहु वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह कहते हैं पत्थर भी जानता है, लेकिन तुम लोग जरा बेखबर से हो। अफततमाउन, अल्लाह कहते हैं क्या तुम ये तवक्को रखते हो
اے مسلمانوں، اے موسیٰ، کیا تو یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے بعض لوگوں نے تو سن بھی لی ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کیسے؟ وہی جو 70 بندے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوہ طور میں، اللہ نے ان سے بات کی تھی کہ یہ میری کتاب ہے، میرا کلام ہے، من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، بعد اس کو سمجھ لینے کے، وهم یعلمون، اور وہ خوب جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، یعنی جب منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، لیکن جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اپنی جگہ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لِيُحَاجُّوكُمْ، کیا تم بتا دیتے انہیں وہ راز جو کھولے ہیں اللہ نے تم پر، تاکہ یہ حجت کریں تم سے اس کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بعض بڑے یہودیوں کو پتا تھا کہ تورات میں ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے باتیں آئی ہیں جو مسلمان کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ خبردار تورات والی باتیں جا کے مسلمانوں کو بتاؤ، نہیں بتانی، بلکہ حق بات کو چھپا لو، حق باتیں نہیں بتانے، اچھی اچھی باتیں نہیں بتانی، کیوں کہ اس کے اچھی باتیں ان کو بتا دو گے، پھر جب تم خود برا عمل کرو گے تو یہ لوگ جا کے کل اللہ سے شکایت کریں گے، یہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے خود ہمیں کہا تھا یہ کام غلط ہے، پھر بھی انہوں نے کی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ تو لیو حاجو کو مین دربے کو مطلب یہی ہے تاکہ یہ حجت کریں تم سے اس کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تاکلون، بھائی ایک دوسرے کو کہتے تھے کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، نہیں بتانا سچی باتیں؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کتنی پیاری آیت ہے یہ، فرمایا کہ لیکن یہ یہودی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہراً اعلانیاً جو باتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کالی سخت رات ہو، اندھیری والی رات ہو، اور اس میں کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر کے نیچے بالکل ایک بڑے بیابان جنگل میں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، چھوٹی سی چونٹی چل رہی ہو، چونٹی، تو اللہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اللہ اس کو وہاں خوراک بھی پہنچاتا ہے، اللہ تو وہاں چھپی ہوئی اس کی آوازوں کو بھی جانتا ہے، تو کیا تمہاری ان باتوں حرکتوں کو اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یا علم ما یسرون، جو کچھ تم لوگ گناہ چھپ کے کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے، جو تم ظاہراً کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ کمرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، نہیں نہیں خیر گناہ کر لیتے ہیں یار، 2 منٹ کا مزہ ہے، نہیں نہیں بھائی ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ دیکھیں یہ آیت، تفسیر پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہی تو مقصد ہے کہ آپ کو جینے کا ہنر آئے، یہی تو مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ دیکھیں آپ بالکل اس میں ہیں، تنہائی میں آپ ہیں، خلوت میں آپ ہیں، اور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو آئی، آپ نے کہا کہ یار چلو دیکھ لیتے ہیں، ذرا ذہن کو لذت ملے گی، دل کو ذرا سکون ملے گا، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ بھائی مجھے دیکھ تو کوئی نہیں رہا، نہیں بھائی آپ کو نہیں دیکھ رہا کوئی بھی، آپ نے وہ گناہ کر لیا۔ اب آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا چلو ٹھیک ہے مجھے انسانی مخلوق میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات مجھے اب بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ ڈر آ جائے تو بستر کے اندر چھپ کر وہ گناہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے دیکھ تو کوئی نہیں رہا، لیکن سب سے غیرت مند ذات اللہ کی ذات ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہ سبق ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، امی کیسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو، لا یعلمون، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے جھوٹھی عرضوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں صرف یظنون، گمان کرتے، ظن کہتے ہیں گمان کو، یعنی ذہن کے اندر سوچنا۔ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے۔ اب امی تو کہتے ہیں ان پڑھ کو، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ان پڑھ استعمال کر سکتے؟ نہیں، ان پڑھ، امی کیسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو، جیسے ہم جاہل کہتے ہیں یہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھ ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں امی اصل میں یہودی کہتے تھے عرب والوں کو، عربیوں کو یہودی کہتے تھے کہ تم لوگ امی ہو، کیوں کہ وہ لوگ واقعی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب والوں کی قوم میں سے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی امی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ ان پڑھ جاہل ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا نبی کو، نبی کو اس لیے امی کہا جا رہا ہے کہ امیوں میں سے تھے وہ، یعنی اس قوم میں سے تھے جس کا نام ہی امی تھا۔ دوسری بات ہے یہ ہے کہ ایک یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی شاید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان استاد سے نہیں سیکھا، کسی معلم سے نہیں سیکھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ سے سیکھا ہے، براہ راست اللہ سے سیکھے، اس لیے انہیں امی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں، یعنی وہ آرزویں کچھ نہیں، الا یظن، مگر صرف گمان، یعنی گمان کے علاوہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تک آپ کا تفسیر کا سبق ہے مختصر۔ اب ہم یہاں سے جو ہے تو وہ یہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا حدیث کا سبق۔
चलिए जी, आज आपका तीसरा बाब शुरू हो रहा है सब्र के हवाले से। इसके अंदर बहुत सी हम हदीसें बीच बीच में पढ़ते हैं, छोड़ते हैं, वो आप लोगों ने खुद पढ़नी है। अब सबसे पहले कुरान करीम के अंदर सबक के बारे में क्या इनाम है, वो ज़रा आप लोग देख लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, क्या मतलब है, ए ईमान वालों, कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तकामत रखो। दूसरी जगह वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि जो लोग, जिन लोगों पर हम भूख बेचते हैं, माल के एतबार से, जानों के एतबार से, मेवों फलों के एतबार से, तुम सब्र करने वालों को खुदा की खुशनुदी की बिशारत सुना दो। अच्छा, फिर फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, और फरमाया जो सब्र करने वाले हैं इनको बेशुमार सवाब मिलेगा। ये जितनी भी नीचे सब्र के मुताल्लिक हदीस है ना कुरान करीम में, ये आई हैं। अब हम कुछ भी कोई एक आध हम हदीस भी पढ़ेंगे। एक हदीस हम ये पढ़ते हैं, आपने बाकी भी पढ़नी है। ये हदीस नंबर 28। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी के दौरे पड़ने लगे, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमारी की शिद्दत देकर बोल उठी, हाय मेरा अब्बा किस कदर बनाक हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद तेरे अब्बा को कुछ तकलीफ नहीं होगी। जब आप फोत हो गए तो हज़रत फातिमा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, हज़रत फातिमा ने रोते हुए कहा कि ए अब्बा, आपने परवरदिगार के बुलावे को कबूल फरमा लिया। ए अब्बा, जन्नतुल फिरदौस आपका मकाम है। ए अब्बा, हम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत की खबर देते हैं। आप सल्लम के मदफून होने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने तअज्जुब के आलम में सहाबा से कहती हैं कि तुमने रसूल सल्लम पर मिट्टी डालने को कैसे गवारा कर लिया। अब इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है, ये सब्र के मुताल्लिक है। देखें कि जब भी कुरान में है कि जो लोग सब्र करते हैं, उनको, उनके लिए अल्लाह ताला का बहुत बहुत कुछ अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखे। और हमारे उर्दू के अंदर भी मशहूर है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, तो सब्र के बहुत से फवायद हैं। उसी में ज़िमन में एक हदीस ये नकल की गई है कि कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला साबिरीन को, यानी सब्र करने वालों को, जिन पे आई बीमारी, आई मौत आई, कुछ भी उनका माल हादसे के अंदर ख़त्म हुआ, कुछ भी हुआ, जब उन्होंने सब्र किया और यही कहा कि बस अल्लाह की मर्ज़ी है, यानी उन्होंने अच्छे कलिमात के अल्लाह की तारीफ़ की, सब्र में सब्र किया, तो अल्लाह उनको जब इनाम देगा, तो बाकी लोग देख रहे होंगे, वो कहेंगे काश हम भी दुनिया में मसाइब और मुसीबतों पर सफ़र करते, ये इनाम आज हमें भी मिलते, यानी इस कदर बड़े इनामात मिलेंगे। और हज़रत फ़ातिमा की ये हदीस क्या हमें देती है कि देखें, हज़रत फ़ातिमा ने अ, भी सब्र किया। अ, बेटी कभी भी अपने बाप की तकलीफ को नहीं देख सकती दुनिया में भी, लेकिन जब आप सल्लम पर बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, आखिरी वक्त सर में भी दर्द था, बुखार भी था, जाहिर सी बात है बेटी पास खड़ी है हज़रत फ़ातिमा, तो उन्होंने नबी सल्लम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकी उनसे। तो उन्होंने ये कहा कि ए अब्बा जान, आपने मौत को कबूल कर लिया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो मकाम है वो जन्नतुल फिरदौस है। और साथ साथ ये भी फरमाया कि जब सहाबा आप सल्लम को दफना के वापस आए, तो चूंकि उन्होंने ये वाले अल्फाज कहे कि आप, सहाबा से कहा कि आपने कैसे गवारा कर लिया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सरदार दो जहां को, कायनात के सरदार को, आप मिट्टी के नीचे दफना के आप वापस आ रहे हैं। अब इस बात के अंदर कोई ऐसा जुमला नहीं है कि जो सब्र के खिलाफ हो। ये तो मोहब्बत, प्यार और प्यार की शिद्दत में आके हज़रत फातिमा ने ये जुमले कहे। क्यों कोई बेटी ये नहीं सुन सकती कि उसके बाप की फौतगी की खबर उसके कानों में आगे पड़े? कोई बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, लेकिन हज़रत फातिमा ने यहाँ कितने प्यारे जुमले कहे कि ए अब्बा जान, आपने मौत को कबूल कर लिया, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन इसके बदले अल्लाह ने आपको जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता कर दिया है। और भी इसके अंदर बहुत सी हदीसें हैं, आप वो भी पढ़ेंगे, छोटी छोटी हदीसें हैं, बहुत प्यारी हदीसें हैं सब्र पे। तो वो सब्र की आप पढ़ेंगे, हम रोजाना जो मुख्तसार और छोटी हदीसें होंगी, हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी एक और पढ़ लेते हैं, हदीस नंबर 32 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे पास मोमिन इंसान के लिए जब मैं उसकी दुनियावी महबूब चीज़ को छीन लूं और वो सब्र करे, सवाए जन्नत के उसके पास कोई बदला नहीं। कितनी प्यारी बात है। अल्लाह क्या कहते हैं, एक शख्स को दुनिया में एक चीज़ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, वो उसकी बीवी भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी नौकरी, जॉब, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह कहते हैं अगर मैं उससे वो छीन लूं किसी वजह से, मैं उससे छीन लूं, फिर वो उस पे सब्र कर ले, फरमाया इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। कितनी ये प्यारी हदीस है, नबी वसल्लम के अल्फाज हैं हदीस के, कि जन्नत के सिवा उसका कोई बदला भी नहीं है।
یعنی اگر ایک شخص کو جنت مل رہی ہے اور دنیا میں اس سے ایک گاڑی چھینی جا رہی ہے، صبر کر رہا ہے، ایک بیماری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو بھائی اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی آپ کو؟ اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے؟ جنت، الا الجنہ، سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنی مصیبتوں پریشانیوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ حدیث آپ کے سامنے بہت پیاری پیاری ہیں، یہ مختصر میں نے پڑھی ہیں، آپ نے ان کو ضرور پڑھنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔